اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1420 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا اور اس کے آخری حصے پر ہم کلام کر رہے تھے۔ آخری حصہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، چلیں حدیث پہلے میں سنا دیتا ہوں، جو نئے جوائن کرنے والے وہ بھی تھوڑا سمجھ لیں گے، کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے آپ سے کویسچن کیا کہ سب سے پہلے کون آپ سے ملاقات کرے گی، یعنی یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو پھر ازواج میں سے کون سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ازواج نے پھر وہ سرکنڈے لے لیے اور ان سے اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی کہ ہمارے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سرکار سے سب سے پہلے ملے گی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سب سے لمبے تھے، یعنی ناپا تو یہ ہم یہ ظاہری اعتبار سے یہی سمجھے شاید یہ ان ہاتھوں کی لمبائی مراد ہے، لیکن کہتی ہیں پھر ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد صدقہ کرنا تھا، اور بی بی سودا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واصل ہوئیں، یعنی ملی، اور وہ صدقہ کرنے سے محبت کرتی تھیں۔ تو یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا کہ امام بخاری نے یہاں یہ حدیث نقل کی، اور اس سے یہ بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا ازواج میں سب سے پہلے فوت ہوئیں اور ان کا سرکار سے وصال ہوا۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کیا سیدہ عائشہ معاذ اللہ غلطی کر رہی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی یہ کیسے پتہ چلا؟ یقینی سی بات ہے کہ بعد کے جو راوی تھے ان میں سے کسی سے یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ کیوں مسٹیک ہوئی ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ علامہ ابو الحسن علی خلف ابن بطال مالکی قرطبی جو 449 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے شرح ابن بطال کے نام سے۔ وہ یہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں امام بخاری سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ساقط ہو گیا، یعنی اصل یہ تھے کہ سب سے پہلے بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے، نہ کہ بی بی سودا کا۔ اصل تو یہ روایت ہونی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں صحیح مسلم کی عبارت اس طرح ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پس حضرت زینب کے ہاتھ سب سے لمبے تھے اور وہ صدقہ کرنے سے محبت کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بعد کے راوی تھے، میں نے آپ کو بتایا جو امام بخاری کے حدیث میں راوی ہیں، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، انہوں نے فراس سے حدیث نقل کی، انہوں نے امام شعبی سے لی، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ بن اسماعیل یا ابو عوانہ یا فراس یا شعبی، ان میں سے کسی ایک کو تھوڑا سا تشابہ لگا اور انہوں نے ذکر کیا، یا پھر انہوں نے صحیح بیان کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ نہ رہی اور زینب بنت جحش کی جگہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ذکر ہو گیا۔ اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھار توجہ نہیں رہتی، ایسا ہو جاتا ہے، اسی لیے پھر علماء اس پر بولے ہیں اور دیگر حدیثوں کے اندر جو الفاظ موجود تھے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ علامہ نووی صاحب جو 676 ہجری میں ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی جو 852 ہجری میں، اور علامہ عینی 855 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے، تینوں یہ بہت بڑے شارحین ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، تینوں نے اس کی وضاحت کی اور اختلاف کیا ہے کہ یہاں پر بی بی سودا مراد نہیں ہے بلکہ حقیقتاً زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فوت ہوئی تھی۔ علامہ نووی دیکھیں کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں ایسی عبارت لکھی ہے جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سے ملنے والی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور یہ وہم بالاجماع باطل ہے، یعنی بالاجماع، یعنی جتنے اہل علم ہیں انہوں نے دیگر حدیث کی بنیاد پر اور مستند دلائل کی بنیاد پر واضح کیا ہے، کیونکہ اس میں تو تاریخ بھی دیکھی جائے گی نا، تاریخ میں مورخین نے سب چیزیں لکھی ہیں،
ان سب کو جمع کیا، پھر دیگر حدیثوں کے اندر جہاں زینب بنت جہش کا ذکر اور تاریخ سے تائید بھی مل رہی ہو، تو پھر کہا کہ نہیں، یہاں پر لکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے کہ بی بی سودا کا نام آ گیا، حالانکہ زینب بنت جہش ہیں۔ اور علامہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی جو 852 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے لکھا کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ کے ساتھ واصل ہوئی تھیں۔ امام بخاری کی روایت اس کے خلاف ہے۔ اہل علم کے درمیان معروف ہے کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کی وفات ہوئی۔ علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بعض راویوں سے غلطی ہوئی، اور امام بخاری پر تعجب ہے کہ وہ اس غلطی پر کیسے متنبہ نہیں ہوئے اور نہ شارحین متوجہ ہوئے، یعنی بعض شارحین، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ سب سے پہلے مجھ سے سودا ملی، تو یہ سودا ملیں گی، یعنی سودا سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی، یہ بعض شارحین نے لکھا یا حدیث کوٹ کر دی، تو یہ کہتے ہیں تعجب ہے کہ ان لوگوں کو بھی کیوں نہیں پتہ چلا، اور فرماتے ہیں کہ اس میں علم نبوت ہے، یعنی پتہ چلا کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، علم نبوت کے حدیث میں اظہار ہے، اور یہ ان کا وہم ہے۔ جس نے بھی ایسا لکھا کہ بی بی سودا سب سے پہلے فوت ہوئی، تو کہتے ہیں یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت زینب فوت ہوئیں، اور حضرت سودا تو زندہ رہیں حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ایام میں سن 45 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، یعنی دیکھیں وہ تو بہت بعد تک زندہ رہی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بڑے شارحین ہیں، بڑے علماء ہیں، پھر مورخین نے اسی چیز کو لیا ہے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اب عوام الناس کی خدمت میں گزارش ہے، اس پہ امام بخاری پہ کوئی تان نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں رہتی، ہو سکتا ہے کہ لکھوانے میں کچھ مسئلہ ہوا ہو سکتا ہے امام بخاری کی اس وقت توجہ اس طرف نہ رہی ہو اور یہ نام اس طرح آ گیا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لیکن سمجھنے والی بات عوام کے لیے یہی ہے کہ جب تک آپ قرآن کے ساتھ تفسیر نہ پڑھیں اور حدیث کے ساتھ اس کی شرح نہ پڑھیں، کبھی بھی صرف قرآن پڑھ کر یا صرف اس کا ترجمہ پڑھ کر، اسی طرح صرف حدیث یا اس کا ترجمہ پڑھ کر کبھی بھی نتیجے مرتب نہ کریں، بلکہ ہمارے علماء نے واضح لکھا ہے جو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھے، صرف قرآن کا ترجمہ، تفسیر نہ پڑھے، اس کے گمراہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ عربی عبارت کا بعین ہی ترجمہ لکھنے سے کوئی مقصود الہی سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک آیت کا ترجمہ کر دیا، ترجمہ آپ کے سامنے آیا، اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بتاؤ یہ کن لوگوں کی بات چل رہی ہے؟ سرکار کے زمانے میں کیا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی؟ یہ تو ترجمہ نہیں بتائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ترجمے سے قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ تفسیر چاہیے، اور تفسیر بھی کون سی چاہیے؟ اپنے پاس سے بنا کے میں پیش کر دوں؟ نہیں، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کرے گا، اگر اس میں نہ ملے تو حدیث تفسیر کرتی ہے، حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کرام کے اقوال، اس میں نہ ملے پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر پہلے کے علماء جو ہیں جن کے اوپر علوم کے دروازے کھولے گئے، جو پاکیزہ نفوس تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کی ہم تفاسیر دیکھیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، مطلب بعض اوقات بعض حضرات کہتے ہیں جی صرف ترجمہ پڑھیں، ترجمہ نکال لیا، اب ترجمے سے عوام کو سمجھ میں آئے گا نہیں، تفسیر اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مقصود قرآن فہمی نہیں ہے کہ جی قرآن سمجھیں، آپ مجھ سے قرآن سمجھ لیں اور میں صرف آپ کو ترجمہ پڑھاؤں اور کچھ بھی نہیں، تو کیسے قرآن فہمی حاصل ہوگی؟ تو اصل مقصود اصل میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن فہمی کے نام پر میں کسی کو جمع کرتا ہوں اور پھر تفسیر اپنے پاس سے بیان کر کے جو میرا موقف ہے، جو میرا ذہن میں چیز ہے، جو میری رائے ہے، میں اسے سامنے والے پر مسلط کر دیتا ہوں۔ اور ہماری عوام کی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ وہ اصل دین سے کافی پیچھے ہوتی ہے، اس طرح کے کسی بھی شخص سے وہ جب رابطہ کرتے ہیں اور وہ ان کو قرآن فہمی کے نام پر اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، تو انہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اکابرین نے کیا لکھا اور صحابہ کرام کے اس بارے میں کیا رائے تھی، وہ تو اسی کو قرآن سمجھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور گمراہی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، صرف ترجمہ قرآن سیکھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ بھی حاصل سے مراد، میں جب یہ کہہ دیتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا؟ یہ محاورہ تو نہیں ہوتا ہے، تھوڑی بہت آپ کو قرآن بس اتنا سمجھ میں آئے گا بھی یہ لفظ کا کیا ترجمہ ہے،
لیکن اس سے مقصود الہی کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے تفسیر قرآن پڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح آپ نے گھر میں بخاری کا ترجمہ رکھ لیا، جی ہمارے گھر میں سارے تراجم ہیں، اچھا جی اب بخاری کھول لی، حدیث دیکھی اور ترجمہ پڑھ لیا۔ اب آپ بتائیں جس نے یہ حدیث پڑھی وہ تو باہر جا کے یہ بتائے گا کہ بھئی بی بی سودا پہلے انتقال کر گئی تھی، دوسرا کہے گا نہیں زینب، وہ امام صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ زینب بنت جہش فوت ہوئی ہیں، کہے گا ارے امام صاحب کو کیا پتا، میرے گھر میں بخاری پڑھی ہوئی ہے، بخاری میں دیکھو، میں دکھاتا ہوں، لا کے بخاری کھول دی، ارے واقعی بھی تم سے ہی کہہ رہے ہو، اس کا وہ عالم دین جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ مسٹیک ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کر ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں، حالانکہ ترجمے سے نہیں۔ جو میرا درس بخاری پابندی سے سنتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث سے کتنے کتنے نکات نکلتے ہیں اور کتنے پہلو اس کے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے، حقیقتاً وہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جو معنوی جو مقصودی مفہوم ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جس مفہوم کو کا حقیقتاً قصد و ارادہ کیا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ظاہری عبارت سے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اپنے جو ہمارے سمجھدار لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو ہماری رائے کو کسی بھی تھوڑی بہت بھی اگر اہمیت دیتے ہیں، صرف ترجمہ قرآن پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھیں۔ اور تفسیر یہ نہیں ہے کہ کسی مطلب موجودہ دور کے اعتبار سے پیچھے سے، ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو تفسیر بیان کر رہا ہوں ہمارے اکابرین کی ہی ہے، تو وہ اس تفسیر کو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ خزائن العرفان پڑھیں۔ فی الحال میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مختصر حاشیہ ہے خزائن العرفان، بہت اچھی تفسیر ہے، مختصر ہے، وہ آپ کہیں سے لیں، اس کو پڑھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی معاملات ہوئے، اور یہ ہم چونکہ اہل علم لوگ ہیں، پڑھنا پڑھانا ہمارا کام ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری درسی کتابوں کے اندر بھی بعض اوقات عبارات باہر سے ڈال دی جاتی ہیں، یعنی وہ جب کاتب لکھتا ہے نا تو پھر صحب ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا کوئی شرارتاً کوئی چیز بعض اوقات ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے بس میں آگے نکلوں گا، بعض اوقات فقہائے کرام کی طرف الٹے سیدھے مسائل کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ اس قسم کے جو مسائل آئے نا، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ حقیقتاً ہمارے اکابرین کے نہیں ہوتے ہیں، یہ اس میں ایڈنگ کی گئی ہوتی ہے۔ یہ میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا آپ کو تو باقاعدہ میں ان کتابوں کو سامنے رکھ کر، اگر اللہ نے کبھی موقع دیا، آپ کو ان عبارات کی نشاندہی اور اس نشاندہی کے ساتھ جو اکابرین نے اس پہ تبصرے کیے ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، بعض اوقات ایک پوسٹ آ گئی آپ کے پاس، نیچے حوالہ فلاں کتاب کا، جی یہ فقہا نے لکھا، ہم کہتے ہیں یار یہ فقہا کو کیا ہو گیا، دیکھو ایک عام آدمی کی سوچ ایسے نہیں ہو سکتی، یہ فقہا کیا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی واقعی ہے کہ نہیں ہے، اور واقعی انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اگر اس کتاب میں مل جائے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اصول یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی کتاب میں ایسی چیز مل جائے جو لگتا نہ ہو کہ اتنا صاحب علم شخص ایسی چیز لکھ سکتا ہے، تو اس بات کا رد کرنا واجب ہے، وہ پھر ان کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی، کیونکہ یاد رکھیں پہلے دور میں کلمی نسخے ہوا کرتے تھے، ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے، سامنے طالب علم ہے، وہ بات بیان کر رہے ہیں اور وہ جلدی جلدی لکھ رہے ہوتے تھے، اس کو املا کروانا کہتے ہیں۔ اب املا کروا دیا، اب اگر 10 شاگرد بیٹھے ہیں، 10 نے جیسا سنا اپنے اپنے طور پہ املا کروایا، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا ان میں سے کوئی ایک آدھ بعد میں سنایا کرتا تھا اور وہ عالم سن کے کہتے تھے ہاں یہ ٹھیک ہے، تو دوسرے بھی تصحیح کر سکتے ہیں، بعض اوقات موقع نہیں ملتا تھا، چلے گئے۔ اب یہ ایک شاگرد گیا کسی شہر میں، اس نے اپنے شاگرد بنا لیا اور جو استاد سے سیکھا تھا وہ املا کروا دیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس شاگرد کو سننے میں کسی مقام پر کوئی مسٹیک ہوئی اور اس نے اس مسئلے کو کسی اور طرح لکھ دیا، اس کے شاگردوں میں وہ عام ہو گیا، دوسرے کے شاگردوں میں دوسرا، تیسرا، اس طرح 10 کے 10۔ اب بعد میں جب باقاعدہ اس طرح کتابی شکلوں میں ان کو لائے تو آپ سوچ سکتے ہیں، اسی لیے یہ کہتے ہیں نا کہ جی اس بخاری کے تمام نسخے ہم نے اپنے سامنے رکھے پھر یہ نسخہ مرتب کیا ہے، کبھی شاید آپ نے یہ سنا ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ مختلف شاگرد ہوتے ہیں، ان کے کلمی نسخے میوزیم وغیرہ میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں، پھر جمع کرنے والے جو بڑے پیمانے پہ کام کرنے والے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ نسخے ہمیں دکھا دیں، وہ ان میں سے 8-10 نسخوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں سب میں جو چیز مشترک ہوتی ہے اس کو کتاب میں لکھتے ہیں۔ اس لیے مختلف نسخوں کو دیکھ کر جب کوئی کتاب مرتب کی جاتی ہے تو وہ سب سے معتمد ہوتی ہے، یعنی قابل اعتماد ہوتی ہے، اور کہیں سے ایک نسخہ ملا اس کو بینی نقل کر دیا، اس میں غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑی بہت بات سمجھ گئے ہوں گے
کہ جو فقہا کی طرف بعض اوقات غلط قسم کے مسائل کی نسبت ہوتی ہے وہ کیسے ہو جاتی ہے. یہ کتابی شکل جو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس زمانے میں تو نہیں تھی نا, یہ تو قلمی نسخے تھے. بعض اوقات کتنی مرتبہ ثابت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے اور قلمی نسخہ غائب ہو گیا, کوئی ادھر ادھر رہ گیا. اب وہ کسی کے پاس پہنچا, اس نے کیا اس میں ایڈنگ کر دی اور کیا وہ, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. میں یہاں ایک بڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ نہ سوچیں اس کا مطلب یہ ہوا جو پچھلی ساری کتابیں ہیں وہ ناقابل اعتماد ہیں, ہو سکتا ہے کسی نے کچھ ڈال دیا کچھ ڈال دیا. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں اہل علم کو زندہ رکھے گا اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے محافظین پیدا کرے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ رت و یابس بھرا ہوا ہے بہت سارا, ایسا نہیں ہے. کوئی ایک آدھ عبارت ہوتی ہے اور فوراً سے پیشتر علماء اس پہ مطلع ہو جاتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عوام الناس کو وضاحت کرنے والے علماء کی بات پہنچتی نہیں ہے, اس کتاب سے کوئی چیز نقل کر کے کسی کو بھیج دیتا ہے اور اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے. امید ہے کہ میں مختلف پہلوؤں پہ میں نے کلام کیا تو کافی حد تک تشفی ہو گئی ہوگی. اب امام بخاری ایک باب لے کر آئے ہیں لیکن اس پہ حدیث کوئی بھی نہیں لے کر آئے. باب قائم کیا ہے, باب صدقۃ العلانیہ, دکھا کر صدقہ کرنے کا باب. اچھا, میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ پہلے کسی حدیث کا عنوان قائم کرتے ہیں, اسے ہم باب سے تعبیر کرتے ہیں, پھر ایک حدیث لے کر آتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اس باب اور حدیث کے درمیان کچھ آیات ڈال دیتے ہیں اپنے موقف کی تائید کے لیے, یا دوسری حدیثوں کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ڈال دیتے ہیں, انہیں تعلیقات بخاری کہتے ہیں. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک آیت کو پیش کیا ہے, کوئی حدیث لے کر نہیں آئے اس باب کے تحت. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ آیت نمبر 274 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ رات اور دن میں خفیہ اور علانیہ یعنی دکھا کر سب کے سامنے گویا کہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بس اتنا امام بخاری لکھ کر پھر اگلے باب کی طرف چلے گئے ہیں. اب یہ کیوں حدیث لے کر نہیں آئے امام بخاری, یہ ایک مطلب راز ہی آپ کہہ لیجئے, مصنف زیادہ بہتر جانتا ہے. جو انشاءاللہ میدان محشر میں ملاقات ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں, امام بخاری ضرور اس کا بارے میں آپ کو بتائیں گے. اب علانیہ صدقہ کے ثبوت میں ویسی اضافی کچھ حدیثیں ایک دو ہیں, وہ میں ذکر کر دیتا ہوں, جو بخاری کی نہیں ہے, یعنی امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ سنن نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آپ کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آئی, یعنی صحابہ کرام آئے, جو برہنہ پیر تھے, برہنہ بدن تھے, گلے میں چمڑے کی عبائیں پہنے ہوئے. برہنہ بدن سے مراد یہ تھا کہ لباس ان کے جسم پہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑی سی چادر کو بس یوں جسم پہ لپیٹ کر اور کسی طرح اس کو آگے سے بند کر لیا گیا تھا. تو اب وہ سائڈ سے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اندر کوئی لباس بھی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے ایسا بیان فرمایا. اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے اور ان میں سے اکثر بلکہ سب قبیلہ مدر سے متعلق تھے. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں, اس کو حدیث کو کمپلیٹ کروں گا, پھر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ